اور ہمارے ناظرین و سامعین تک آپ کی جو ہے وہ پر اثر گفتگو پہنچے گی۔ بابا جی میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے نہ ہومیوپیتھی کے اندر ہے، ایک ہولسٹک ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، یہ طریقہ علاج آپ نے کہاں سے لانا کیا؟ بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت بنیادی سوال ہے ہمارے شعبہ سے، جس شعبہ کو ہم 30 سال سے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم نے کہیں سے نہیں لیا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جب مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے پاس بہت دنیا آتی تھی، اپنی ہر ضرورت لے کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، تو آپ کے 4 طریقے لوگوں کو ڈیل کرنے کے ہمیں نظر آئے۔ آنے والے کے لیے دعا کرنا، اگر اس کو جسمانی عارضہ ہے تو اسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرنا، اور دم فرمانا۔ دم میں اپنا چھڑی مبارک بھی آپ نے استعمال فرمائی، دست مبارک بھی استعمال فرمایا، پانی میں ہاتھ ڈبو کے وہ بھی دیا، کیونکہ آپ نے پانی کو پھونک کبھی نہیں ماری تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مت مارو، اس لیے ہم نے کبھی پھونک مار کے پانی دم نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں۔ اور چوتھا یہ تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی ایڈوائز فرماتے، اور ذکر کچھ نہ کچھ اتنا ذکر تجویز فرماتے ان کے مسائل کے حوالے سے جو انگلیوں کی پروں پہ کر لیا جائے۔ اس وقت یہ تسبیح جو ہم آج گھماتے ہیں یہ مستعمل نہیں تھی، اتنا ہی ذکر ہوتا تھا جو ہاتھوں کی ان پروں پہ لوگ کر لیتے تھے۔ میرا کبھی اس طرف رجحان نہیں تھا، تصوف کی طرف تو میرا دھیان تھا، مگر اس علاج کی طرف مجھے کوئی نہ رہنمائی تھی، نہ میں نے کبھی سوچا تھا۔ میں نے جب ریٹائرمنٹ لی 92 میں، اس کے بعد دکان کی اسپیئر پارٹ کی، سوراب موٹر سائیکل کی ایجنسی لی جہلم میں، تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اسپیئر پارٹ بھی رکھے ہوئے تھے، موٹر سائیکلوں کا بھی کام تھا۔ تو ایک فوجی میجر آئے، وہ کچھ پردہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کے دوران ہی کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے، جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے، اپنے منہ میں بولتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میجر صاحب کیا بات ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ کہنے لگے جی میرے والد صاحب ہیں، ان کو پچھلے 5 سال سے ہچکی لگی ہوئی ہے جو جاتی نہیں۔ میں فوج میں ہوں، میرے والد صاحب بھی ایکس فوجی ہیں، ہم نے جتنے بڑے سی ایم ایچ ہیں سب دکھا دیے ہیں، مگر ہچکی میرے باپ کی بند نہیں ہوئی۔ اچانک میرے منہ سے نکلتا ہے کہ میجر صاحب آپ اپنے والد کو ناریل کا پانی پلائیں، ناریل کا پانی پلائیں۔ ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، انہوں نے وہ دبائی اور کسی ریڑھی والے سے انہیں 2 ناریل مل گئے، وہ اپنے گھر لے گئے، انہوں نے اپنے والد کو وہ پانی پلایا، ہچکی ان کی بند ہو گئی۔ صبح جب میں نے دکان کھولی تو وہ میجر صاحب کھڑے ہوئے تھے گاڑی لے کے، وہ والد صاحب بھی ان کے ساتھ، انہوں دونوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں کہا خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے یہ علاج تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے، بھائی یہ کیسے ہم ٹھیک ہو گئے ایک دم۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ اس کے بعد وہ میجر صاحب نے روز کو انہیں بندہ لے آنا، ابھی وہ فل کرنل ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، سید بادشاہ ہیں، ان کی اپنی گدی ہے سیالکوٹ میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہے۔ دیگر بہت سے ولی اللہوں کی اس پہ جو تفسیر ہے وہ 10 کتابوں پر بھی محیط ہے۔ ایک بات صرف تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں ہے۔ تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے، یہ دعا ہے بیسیکلی، اور اللہ نے ساری ابتدا دعاؤں سے کی ہے، وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دیا گیا ہے، تب اس کو سب سے اولیت دی گئی۔ اور
آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی کہ باقی کوئی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ 7 آیتیں آپ پڑھیں تو وہ 7 اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حصار باندھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اچک کے نہ لے جائیں، وہ سورہ فاتحہ سے ہی باندھتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں، تو دور سے چیلوں کے غول اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے ایسے دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ سعد تم اس دائرے کے اندر ہی کھڑے رہنا، ہرگز باہر نہ نکلنا۔ آپ چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کافی دیر کے بعد لوٹے تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا، تو آپ نے فرمایا یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جین تمہیں اچک نہ لے جائے، اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا۔ آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے، جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ کر سکے، اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ آیت شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کم از کم 40 سے 41 بار روز اس کو پڑھیں، کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کرے تو بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو جہاں پورا قرآن مقصود تھا وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی، اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، سب اپنے مریضوں کو، اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور اس کو پڑھ کے ان پر دم بھی کرتے رہے۔ اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو، اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں۔ پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اللہ سے معافی ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لے۔ ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں، باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانیت کی ہر بیماری کا علاج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے دو چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماری ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا اور پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو، اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ بھیجاؤ۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کستہ شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئے، وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی۔ وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو، طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ تو پئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح فرق کرتا ہے۔ اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے، اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جائے۔ اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں اور میل جوڑ بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو تم لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوش گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس
کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب آفات آتی تو مسجدوں میں گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جاتی۔ یہ بہت بڑا حل ہے، یہ دعا کا ایک خاص انداز ہے، خاص طریق ہے۔ مسجدوں میں بھی اذانیں دیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اذانیں دیں۔ کثرت اذان سے آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ گھروں میں رہیں، موقع بڑا غنیمت ہے، قرآن حکیم کو سیکھیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کی تعلیمات حاصل کریں اور صاف ستھرے رہیں۔ میں یہاں ایک تاریخی بات آپ سے بیان کرتا چلوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ بیت المقدس کے وزٹ پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں طاعون پھیل رہا تھا، تو عبیدہ بن جراح جو وہاں کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے مدینہ۔ تو آپ واپس پلٹے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما سے کہنے لگے عمر تقدیر سے بھاگتا ہے،